تعالى ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم سامعین گرامی، رمضان المبارک کی آمد ہے. آئندہ جمعرات کے دن یا جمعۃ المبارک کو پہلا روزہ ہونے کا امکان ہے. تو اسی مناسبت سے رمضان المبارک کی استقبال رمضان پر بات کرنا چاہوں گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین گرامی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سردار مہینہ بنایا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی قیادت، مقام و مرتبہ، فضیلت جناب نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی. آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اسی طرح 12 مہینوں کی جو فضیلت ہے، مقام و مرتبہ ہے، وہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں آسمانی کتابوں کا بھی نزول فرمایا. خاص طور پر قرآن مجید شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. قرآن مجید سے ہٹ کر باقی کتابوں کا دیکھا جائے تو ان کتابوں کے متعلق بھی روایات میں ملتا ہے کہ رمضان المبارک کی مختلف تاریخوں میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کتابوں کا نزول رمضان المبارک کی مناسبت سے روایات ملتی ہیں. تو اسی سے انسان اندازہ لگا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رمضان المبارک کے مہینے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنا مقام و مرتبہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کے ہاں رمضان المبارک کا مقام و مرتبہ اگر جاننا ہو تو اسی بات سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے 2 مہینے پہلے ہی اس کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. ہم لوگ تو کچھ زیادہ مصروف ہیں، ہماری مصروفیات زیادہ ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف بنا لیا. ہمارے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی عبادت کر سکیں. تو یہ ہماری جو مصروفیات ہیں، ہم نے اپنے آپ کو مصروف بنا رکھا یا ہم اپنے آپ کو مصروف سمجھتے ہیں، یہ ساری چیزیں بناوٹی ہیں. ہم نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو مصروف سمجھ رکھا ہے یا ہم نے اپنی طرف سے مصروف بنا رکھا ہے. جبکہ مصروفیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر بندہ اپنا خود جائزہ لے لے کہ ایک وقت میں اس کے اوپر 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 اس کے سر پر ذمہ داریاں ہوں.
زیادہ سے زیادہ یہ 2-3 اس کے سر پر ذمہ داریاں ہوں گی، تو اس سے زیادہ ایک عام انسان کے اوپر ذمہ داریاں نہیں بنتی۔ کہ اگر کاروباری ہے وہ کاروبار کرے گا تو ساتھ میں اپنے گھر کی کچھ نہ کچھ دیکھ بھال کر لے گا، وہ بھی گھر کی کیا دیکھ بھال کرے گا کہ صبح سویرے آئے گا، دکان کھولے گا، شام کو گھر تھکا ہوا واپس جائے گا، کھانا کھائے گا، آرام کر لے گا۔ تو اولاد کو دیکھنا بھی اسے کبھی نصیب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی جگہ پر ملازم ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھائے گا، اس کے بعد جب گھر واپس آئے گا تو گھر کے اس کے وہی معمولات ہوں گے، آرام کرے گا، صبح دوبارہ سے نوکری پر چلا جائے گا۔ جبکہ ہم دیکھیں جناب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو، تو وہ ایک وقت کے اندر ان کی 2 یا 3 ذمہ داریاں نہ تھیں، بلکہ ان کی ذمہ داریوں کی تعداد درجنوں سے بڑھ کر سینکڑوں کی تعداد کے اندر بھی آتی ہے۔ ان کی ذمہ داریوں، ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ 2-4 ذمہ داریاں نہ تھیں۔ ایک وقت کے اندر ریاست مدینہ کے حکمران بھی ہیں کہ حاکم وقت بھی ہیں، ایک وقت میں سپہ سالار بھی ہیں کہ مجاہدین کی قیادت بھی فرما رہے ہیں۔ رمضان المبارک جیسے مہینے میں غزوہ بدر بھی وقوع پذیر ہو رہا ہے، اس کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی موقع رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتے ہیں، یا رمضان کے مہینے سے متصل شوال کے مہینے میں ہوتے ہیں، یا اس سے پچھلے مہینوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سپہ سالار بھی بن رہے ہیں، حاکم وقت بھی بن رہے ہیں، قاضی بھی بن رہے ہیں کہ مسلمانوں کے، صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے مقدمات بھی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ان کے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں کہ ایک قاضی القضاء کے عہدے پر، چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ یعنی کہ ایک وقت میں نبی کریم علیہ السلام کئی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اور ساری کی ساری ذمہ داریاں احسن انداز کے اندر نبھائی جاتی ہیں۔ کسی بھی ذمہ داری کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے مقابلے کے اندر دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی بھی ان کے مقابلے میں پیش کر دیا جائے تو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لحاظ سے ان کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو 2 مہینے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، کہ رمضان المبارک کے مہینے کی 2 مہینے پہلے سے ان کی تیاری شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اور جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو ان کی زندگی کے اندر واضح تبدیلی نظر آیا کرتی تھی، بالکل واضح ان کی زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہو جایا کرتی تھی کہ رمضان سے پہلے کے کیا معاملات تھے، رمضان المبارک کے کیا معاملات ہیں، بالکل آپس کے اندر وہ میچ نہیں کھاتے، ملتے جلتے نہیں، بالکل ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جایا کرتی تھی۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام خاص طور پر اور تمام انبیاء، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، تمام انبیاء کو گناہوں سے بالکل پاک صاف پیدا فرمائے۔ یہ ہر مسلمان کا اس پر ایمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو گناہوں سے پاک صاف پیدا فرمایا، اور جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اسی کیفیت میں جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں سے بالکل دھلا ہوا پاک صاف قسم کا، تو اس کیفیت کے اندر وہ دنیا سے جاتے بھی ہیں کہ ان کے سر پر کسی قسم کا کوئی بھی بوجھ نہیں ہوتا، ان پر کوئی بھی گناہ ان کے سر پر نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک صاف حالت کے اندر دنیا سے جاتے ہیں۔ پھر دنیا کے اندر جو ان کا زندگی کا دورانیہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے اندر رہتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں، ان کے دل کے اندر ایسی خواہشات ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے دیتا کہ جو انہیں گناہ کی طرف آگے لے کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب ان کے گرد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ گناہوں سے بالکل پاک رہتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے۔
اس کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام جب رمضان کا مہینہ آتا دن رات ان کی عبادت کے اندر ہو جایا کرتی، نہ دن دیکھا کرتے تھے نہ رات دیکھا کرتے تھے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام اتنی اپنے جسم کے اوپر سختی برداشت نہ بھی کرتے، اتنی عبادت نہ بھی کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے نہ پوچھتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کو عبادت کے اندر مشقت میں اس پر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو گناہوں سے پاک صاف ہیں، پھر اتنا اپنے اوپر کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں عبادت کی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شاکر بندہ نہ بنو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا نہ بنتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا مجھے امام بنا دیا، تمام انبیاء کا مجھے سردار بنا دیا، تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں، شاکر بندہ نہ بنوں؟ جب نبی کریم علیہ السلام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی مشقت عبادت کے اندر برداشت کیا کرتے تھے، اور ہم لوگ گناہوں کے پتلے، ہر طرف سے ہمیں گناہوں نے گھیر رکھا ہے، ہر طرف سے ہمیں گناہوں نے گھیر رکھا ہے۔ ہماری اگر محفلیں ہیں وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، اگر ہماری تنہائی ہے وہ ہماری گناہوں سے بھری ہوئی ہے، یہاں تک کہ مساجد کے بارے میں کہا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے اور یہ گناہوں سے بچنے کے قلعے ہیں، گناہوں سے محفوظ رہنے کے قلعے ہیں مساجد، کہ یہاں پر اس قلعے میں جو داخل ہو گیا وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا، وہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ بنا لے گا۔ لیکن آج کے دور پر ہم نظر ڈالیں تو یہ مساجد بھی گناہوں سے بچنے کے قلعے باقی نہ رہے، ہماری عادات کی وجہ سے، ہماری اپنی عادات کی وجہ سے مساجد میں بیٹھیں گے، نماز کا وقت ہے 2 منٹ رہتے ہیں، 2 منٹ ہم ضائع نہیں کرتے، 2 بندے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں گے سر جوڑ کر، 2 بندے ادھر بیٹھ جائیں گے، 3 بندے ادھر بیٹھ جائیں گے، آپس میں او فلاں نے آج میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، فلاں نے یہ ظلم کیا ہے، کبھی ایک کی غیبت ہو رہی ہے، کبھی دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے، کبھی ایک کے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، کبھی دوسرے کے دھوئے جا رہے ہیں، کبھی شکایات کے اخبار لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، کبھی کسی کی غیبت کی جاتی ہے، کبھی کسی کے اوپر بہتان باندھا جاتا ہے۔ مسجد کا تقدس ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہا۔ جب ہمارے دلوں میں مسجد کا تقدس نہیں رہا تو یہ مساجد پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کے قلعے بھی باقی نہ رہے۔ اس کے تقدس کو پہچانیں گے، اس کے بعد یہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا قلعہ بھی بنے گا۔ تو بات وہ چل رہی تھی کہ ہماری تنہائیاں، ہماری محفلیں، ہمارا مساجد میں اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی ہمارے گناہوں سے خالی نہیں بنتا۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، جو سب سے پہلے آ جائے گا شروع میں آئے گا، اور باقیوں کو ایسے عقادت کی نظر سے دیکھے گا کہ یہ ابھی آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دوسروں کو وہ عقادت کی نظر سے۔ اگر خود ہم مساجد کے اندر آ گئے کہ جو بندہ مسجد کے اندر نہ آ سکا باہر ملے گا، اسے ہم عقادت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اگر ہم خود آگے مسجد میں دوسرے مسلمانوں کو عقادت کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ ہماری عبادت اس کا کیا بنے گا؟ ہماری اپنی عبادت کا کیا بنے گا؟ ہم نے تو غرور کر لیا، تکبر کر لیا، دوسرے کو حقیر جان کر جب ہم نے اپنی عبادت کو تکبر کے اندر بنا دیا، وہ ہماری عبادت پھر کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم ہر طرف سے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں گناہوں کے، ہمیں تو زیادہ اس چیز کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو زیادہ اچھے انداز کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ قریب ہو جائے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، انہیں قریب کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے
منبر کی پہلی سیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو قدم رکھ کر فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. پھر اس کے بعد تشریف فرما ہو خطبہ دیا. خطبے کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا, اور کوئی بھی بات کی آواز ہمیں نہیں سمجھ آئی. یہ کیا معاملہ تھا؟ اب صحابہ کرام کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ رہنا, ان کی ایک ایک حرکت کی اوپر نظر رکھنا, اس چیز کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر انداز کرنے والے نہ تھے, یا بے توجہی والا معاملات ان کے ساتھ نہ رکھا کرتے تھے, بلکہ وہ قدم رکھتے تو قدم پر بھی نظر رکھا کرتے تھے. انہوں نے قدم کیسے رکھا, پہلے دایاں قدم رکھا گیا یا بایاں قدم رکھا گیا, قدم رکھنے کا انداز کیسا تھا, پاؤں اٹھانے کا انداز کیسا تھا, زیادہ اونچائی میں انہوں نے اٹھایا یا ہلکا سا اٹھایا تھا پاؤں, یعنی ایک ایک چیز کے اوپر وہ نظر رکھا کرنے والے تھے, اور ایک ایک چیز پر نظر رکھنے کی وجہ سے وہ ہر وقت وہ ان کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آہستہ آواز کے اندر بھی آمین کہا تو صحابہ کرام نے سن لیا, اتنی ان کی طرف توجہ برقرار رہی. تو پھر سوال بھی کیا کہ آپ نے آمین کیوں کہا, خلاف عادت یہ عمل تھا. عام حالات کے اندر تو ایسی ترتیب نہ تھی کہ جب قدم مبارک رکھا کرتے تھے تو آمین کہا کرتے تھے, یہ ان کی عادت نہیں تھی, خلاف عادت عمل تھا. خلاف عادت جب دیکھا پھر جستجو بھی پیدا ہوئی کہ انہوں نے آج یہ عمل کیوں کیا. سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے 3 قدم رکھے 3 سیڑھیوں پر تو آپ نے آمین کہا, تو آمین کیوں کہا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے, انہوں نے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ بندہ کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ پا سکے. تو میں نے کہا آمین. اب پہلی سیڑھی پر کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو واضح کر دیا کہ رمضان کا مہینہ جو مسلمان پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کے لیے ہلاکت ہے. یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں, اور اس دعا کے اوپر آمین کرنے والی کون سی ہستی ہیں؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی, انہوں نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم کے بارے میں فرمایا, پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آپ کا نام گرامی سنے اور وہ درود نہ پڑھے اس کے لیے ہلاکت ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام مبارک آ جائے وہ عام کسی انسان کا نام نہیں, وہ کسی عام بندے کا نام نہیں کہ بس سنا تو سن لیا, نہ سنا تو نہ سنا, جیسے بھی ہو ویسے, بس جس طرح دل نے چاہ تو وہ کر لیا, دل نے کچھ نہ چاہ تو کچھ بھی نہ کیا. وہ ایک عظیم ہستی کا نام ہے, ایک عظیم ہستی کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں تمام انبیاء کا سردار بنایا, ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا, اس ہستی کا نام ہے. اس لیے جب ان کا نام مبارک لیا بھی جائے احترام کے ساتھ لیا جائے, اور جب ان کا نام مبارک کوئی بندہ سنتا ہے تو اس کے بھی آداب ہیں, نام لینے والے کے لیے بھی آداب ہیں اور سننے والے کے لیے بھی آداب ہے کہ سننے والا توجہ و بے توجہی کے ساتھ نہ سننا سنائی کر لے, بلکہ جب ان کا نام مبارک آئے تو درود پڑھ لیا جائے. تو جو نہ پڑھے گا اس کے لیے ہلاکت کا ذکر کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمائے. تیسری سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا, دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو, دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا, اور وہ اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار نہ کر سکا.
مغفرت کروا کے ان کے ذریعے سے بخشش کا ذریعہ کروا کر اپنے لیے جنت کا راستہ وہ نہ بنا سکا، اس کے لیے ہلاکت و تباہی و بربادی ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے نام کا تقدس، ان کا مقام و مرتبہ، والدین کا احترام، ان کی قدر، ان کی بات ماننا، وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، وہاں پر رمضان المبارک کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اپنے لیے ایسے کام کرے، ایسا طریقہ کار اختیار کرے، رمضان کا مہینہ اس انداز میں گزارے کہ وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اب بخشش کا کیسے ذریعہ بنے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ گزارا، رمضان کا مہینہ گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب الفاظ پر غور کریں، ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمارا رمضان کا مہینہ کیسے گزرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر پختہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان ہو۔ کیا ایمان ہو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے جو فضائل بیان فرمائے نبی کریم علیہ السلام کی زبان، جتنے بھی فضائل بیان فرمائے وہ سارے کے سارے برحق ہیں، سارے کے سارے برحق ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر ہمارا یہ ایمان ہو کہ میں روزہ رکھوں گا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، میں روزہ رکھوں گا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے مہینے میں میرے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں، میں ان تمام پابندیوں کا پابند رہوں گا، ان میں سے کسی پابندی کو نہیں توڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بابرکت بنایا، کچھ شرائط کے ساتھ بابرکت بنایا، کچھ پابندیاں بھی لگا دی کہ ان پابندیوں کے اندر رہو گے، اس دائرے کے اندر رہ کر یہ مہینہ گزارو گے تو اس مہینے کی جو برکات ہیں ان برکات کا تم بھی حصے دار بن جاؤ۔ اگر ان پابندیوں کو ہم نے قبول نہ کیا، صرف کھانا پینا ہمارا بند ہو گیا، سحری سے لے کر افطار تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اس چیز کا نام صرف روزہ نہیں۔ اب اس پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہم اپنے آپ کو کن چیزوں سے روکتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں؟ جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کھانا کھانا حلال ہے، فروٹ کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، مشروبات میں سے کوئی بھی مشروب پینا جو حلال ہے وہ حلال ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال ہے۔ اب یہ جو چیزیں حلال ہیں ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، سحری سے لے کر افطار تک کوئی بھی مسلمان ان میں سے کوئی بھی عمل نہیں کرے، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سارا سال حرام کر رکھی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ حلال چیزوں سے تو ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں لیکن حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہیں روکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا سال جھوٹ بولنا ہمارے لیے حرام کر رکھا ہے، رمضان میں ہم بیٹھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا سال ہمارے پر پابندی لگا رکھی ہے جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، رمضان میں بھی ہم قرآن کی قسمیں بھی اٹھائیں گے اور جھوٹی اٹھائیں گے۔ خاص طور پر ہمارے کاروباری لوگ قسمیں اٹھا کر یہ میں نے اتنے میں خریدی ہے، بس خدا کی قسم قرآن کی قسم 100 روپیہ میرا پرافٹ نہیں بن رہا، یہ چیز خرید۔ سارا سال ہمارے اوپر پابندی ہے لیکن ہم رمضان میں اس پابندی کو قبول نہیں کرتے۔ غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، سارا سال ہمارے لیے پابندی ہے، رمضان میں ہم میں سے کون احتیاط کرے؟ اس طرح باقی گناہوں کو بھی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سارا سال ہمارے اوپر حرام کر رکھے ہیں وہ رمضان میں ہم کریں گے لیکن جو حلال کام ہے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس چیز کا نام روزہ نہیں، روزہ اس چیز کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل کر،
روزہ رکھنے کا حکم کس وجہ سے دیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے، اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نزول وحی ہوتی اسے تحریر بھی فرمایا کرتے تھے. کاتبین وحی کے اندر ان کا ایک بڑا نام آتا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. ان سے پوچھا کہ تقوی کس چیز کا نام؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، سوال کیا، آپ کبھی خاردار راستے سے کبھی گزر ہوا؟ آپ کا کانٹے دار ایسا راستہ ہو جس کے دونوں اطراف پر کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ حضرت عمر سے سوال کیا حضرت ابی بن کعب. تقوی کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے خود سوال کر دیا، آپ کا کبھی خاردار راستے سے گزر ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں گزر ہوا ہے. پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا کہ آپ ایسے راستے سے کیسے گزرا کرتے ہیں؟ ایسے راستے سے اگر گزرنا ہو جائے، کانٹے دار راستے سے، کہ چھوٹا سا تنگ سا راستہ ہو، دونوں اطراف پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں پہلے اپنے آستین کو چڑھا دوں گا، کہ کپڑے اوپر کی طرف کر لوں گا، پھر اس کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اس راستے سے گزروں گا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو نہ لگ جائے یا میرے جسم کو نقصان نہ پہنچا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر گناہوں سے اس انداز میں بچنا یہی تقویٰ ہے کہ یہ دنیا کانٹے دار ہے، ہر طرف سے گناہوں کی در در ہے. جدھر بھی ہم جائیں گے ہر طرف ہمارے اوپر گناہ اٹیک کرے گا، حملہ آور ہوگا، اور اپنے آپ کو اس طریقے سے بچا کر گزرنا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد بیان فرمایا قرآن مجید میں، وہ مقصد یہ حصول تقویٰ ہے کہ تقوی کو حاصل کرو. تم نے روزے کس وجہ سے رکھنے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور تقوی کی تعریف میں نے بتلا دی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرمائی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعریف کی تردید نہ فرمائی، رد نہ کیا کہ آپ نے یہ غلط تعریف کی، بلکہ تائید فرمائی کہ مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل بچا کر گزر جانا، یہ چیز ہے تقویٰ. اور روزے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ بھی تقویٰ ہی ہے. اپنے اندر ہم تقویٰ پیدا کرنے کی ابھی سے کوشش کریں تاکہ رمضان المبارک کے اندر اس مہینے میں صحیح طریقے سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور اچھے انداز کے ساتھ ہم اپنے رمضان کے مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اعمالات سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ نیکی والے عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کی فیوز و برکات رکھی ہیں ان میں سے وافر مقدار کے اندر ہم بھی حصے دار بن جائیں. دعا کریں جو کچھ ہم نے سنا ہے یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما. خاص طور پر کالا ہم یہ فوت ہوئے چند دن پہلے ہمارے محلے میں، ان کے لیے دعا کریں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان سمیت ہمارے اہل محلہ خاص طور پر اور حاضرین محفل کے ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب، رشتہ دار، اساتذہ، والدین اگر دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.